آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی زیر پرستی وقف ترمیم قانون کے خلاف ملک گیر مہم جاری ہے۔ بتاتے چلے ناندیڑ کے معروف دینی مرکز انوار المساجد میں ایک اجلاس سے عام کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے اسے سیاہ قانون قرار دیا۔ اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ ناندیڑ کے معروف دینی مرکز انور المساجد میں وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی زیر سرپرستی احتجاجی اجلاس عام منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں بورڈ کے مرکزی قائدین کے علاوہ شہر کے معزز علماء، وکلاء، دانشور اور نوجوانان ملت کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں وقف ترمیمی قانون کو سیاہ قانون قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مخالفت کی۔ بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون نہ صرف آئین ہند کی دفعات 25 تا 30 کی خلاف ورزی ہے، بلکہ مسلمانوں کے دینی، تعلیمی اور فلاحی اداروں پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وقف ایکٹ ایک مقدس اور خود مختار ادارہ ہے جس میں حکومتی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ یاد رکھیے گا، جمہوریت میں علامتی احتجاج کی بھی ایک پوچھ ہوتی ہے، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی مسائل حل ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف علامتی احتجاج کر کے ہم بس کرنے والے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 13 جولائی تک ہم نے ایک اسٹیپ مقرر کیا ہے اور اس میں مختلف قسم کے اقدامات طے کیے گئے ہیں جو ایک کے بعد ایک عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ 13 جولائی تک اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کی تمام جماعتیں، مسالک، مکاتب فکر، تمام جمعیتیں، تنظیمیں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارکان، عہدیداران اور ذمہ داران سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور اس وقت پھر مناسب حال فیصلے کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا اقدام بھی طے کیا جائے۔ رفیع الدین اشرفی نے کہا کہ حکومت اس قانون کے ذریعے وقف بورڈ کے اختیارات سلب کر کے اسے ایک محض حکومتی اعلی کار بنانا چاہتی ہے جو نہ صرف عدالتی فیصلوں بلکہ اقلیتوں کے آئینی حقوق کے بھی منافی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر جب قانون بنایا جا رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں کے گاؤں کو وقف بورڈ نے کہا کہ میری خود ملکیت ہے اور وہ اس کی ہوگی، جبکہ وہاں کے ایم پی نے خود پارلیمنٹ میں اٹھ کے کھڑے رہے کہ غلط بات۔ کرناٹک کے کسی عیدگاہ کے بارے میں، اس کے بازو کے ٹکڑے کے بارے میں کہا کہ اس پہ وقف نے کلیم کیا ہے اور یہ اس کو ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹ بات ہے، وہ جگہ موجود ہی نہیں ہے وہاں پر جس کا کلیم کیا جا رہا ہے۔ اتنی جھوٹ بات عام کی جاتی ہے تاکہ غیر مسلموں کو برابر کروا سکے کہ وقف والے کتنے ظالم ہیں اور کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کرپشن اس سے ختم کرنا چاہتے ہیں، وقف بورڈ سے۔ وقف بورڈ سے جو لوگ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، ارے وہی لوگ تو ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ ان کے اندر ممبرز کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ ان کے صدر کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ چیئرمین کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ گورنمنٹ تو کرتی ہے، گورنمنٹ نومینیٹ کرتی ہے۔ پہلے تو انتخاب ہوتے تھے، اب تو نامینیشن کا قانون ہے۔ یہ نامینیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لوگ آئیں اور یہ کرپشن باقی رہے، کرپشن ختم نہ ہو، یہ باقی رہے۔ 70% پراپرٹی، وقف بورڈ کی 70% پراپرٹی گورنمنٹ اور انکروچرز کے تحت قبضے میں۔ اس موقع پر امیر و حدیث اسلامی ہند ضیاء الدین صدیقی اور ایس ڈی پی او کے نائب صدر محمد شفیع نے بھی عوام سے پرزور اپیل کی کہ وہ اس قانون کے خلاف پرامن مگر مضبوط آواز بلند کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میدان میں آئی اور یہ کہا کہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں، بھائیوں، بہنوں اور تمام اس دیش سے محبت کرنے والے ہم وطن بھائیوں اور بہنوں، اب یہ ذمہ داری حق اور انصاف کو بلند کرنے کی، انصاف کو حاصل کرنے کی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے لی ہے، اور ترتیب کے ساتھ ہر حد تک انشاءاللہ انصاف کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ تیار ہے ہماری رہنمائی کے لیے، الحمدللہ۔ اجلاس کے آخر میں تحفظ اوقات کمیٹی ناندیڑ کی جانب سے شہر کی تمام مساجد، دینی و تعلیمی اداروں، وکلاء، سماجی کارکنان، طلباء و نوجوانوں کو اس تحریک سے جڑنے کی اپیل کی۔
اجلاس میں موجود عوام نے ہاتھ اٹھا کر اس عزم کا اظہار کیا کہ جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جاتا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک کے امن و امان اور وقف کے تحفظ کے لیے خصوصی دعا کے ساتھ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ منصف ٹی وی کے لیے ناندیڑ سے ضمیر احمد خان کی رپورٹ۔